ایک مجلس میں فرحان بھائی کو کہہ رہا تھا میں ایک مجلس نہیں اپنی سنبھال پاتا پورے ہفتے کے اندر. میں نے اتنا کچھ اس میں بول دیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے کلپ میں بنانے، ذرا کلپ تو میں نے سجیسٹ کرنے ہوتے ہیں نا کہ یہ کلپ بنانا ہے، اس میں یہ کرنا ہے. کئی مجالس ہیں جن کی ہم کلپنگ بھی نہیں مکمل کر سکے، ٹائم ہی نہیں ملتا، اگلی مجلس کا ٹائم آ جاتا ہے. ابھی یعنی میرے کچھ یعنی آفس کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات چل رہے تھے، تو میں نے یعنی میرا ایک کیس ہائی کورٹ کے اندر چل رہا تھا، یعنی میں نے ہی کیس کیا ہوا ہے اپنے آفس کے حوالے سے، تو وہ یعنی ایک پبلکلی چیزیں ڈسکس کرنے والی نہیں ہے. تو اس کی وجہ سے میں یعنی کچھ عرصے سے اپنے گھر کے اندر ہوں، پچھلے تقریباً 1.5 سال سے، لیکن مجھے آفس سے زیادہ ڈیوٹی کرنی پڑتی ہے. میں صبح اپنے کمرے میں داخل ہوتا ہوں اور صرف نمازوں کے لیے نکلتا ہوں. کھانا بھی میری بیوی اندر لا کے دیتی ہے مجھے. آفس میں تو پھر بھی ہم باہر نکل کے تو کبھی کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے جاتے تھے، تو صرف نمازوں کے لیے نکلتا ہوں. تو اس کے باوجود یہ کام سنبھالا نہیں جاتا. اور ای میلز تو میں بالکل نہیں دیکھ رہا ہوں، اور میں جب ای میلز دیکھتا ہوں نا مجھے رونا آتا ہے کہ یار اتنی محبت سے لوگوں نے پہلی دفعہ ای میلز کی ہوئی ہیں، اور اتنے پڑھے لکھے لوگ، پوری لائف سٹوری ہیں لوگوں کی. اور کبھی کبھار رینڈملی مجھے کلک ہو جائے تو میں پڑھ لیتا ہوں، جواب پھر بھی نہیں دیتا. مجھے پتہ چلے کہ پبلک ڈائنامکس کیا چل رہی ہے. یہ نہ ہو کہ وہ جس طرح ہمارے پرائم منسٹر صاحب جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو ان کے مشیر بتا رہے ہوتے ہیں جناب کام بالکل سیٹ ہے، تو تھلے جناب کام چکیا ہوتا ہے مہنگائی نے، اور انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. اس لیے میں صرف اپنے، ویسے تو ہمارے کوئی ایسے مشیر ہے بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی ہمیں کوئی اچھی سٹوریاں سنانے والے ہوتے ہیں. وہ تو جو صحیح ریالٹی ہے وہی بتا رہے ہوتے ہیں. اسی وجہ سے تو ہم پبلک ڈائنامکس کو دیکھ کے دعوت کے حوالے سے چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے ایشوز کو کنکلوڈ کرتے چلے جاتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو میں وہ ساری چیزوں کو آبزرو کر رہا ہوتا ہوں، اس کے مطابق ڈیسیژن کرتا ہوں. تو میری مصروفیات اس حوالے سے یعنی رہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ معاملات ایسے ہو جائیں، لیکن پھر بھی فل ٹائم وقف ہونا ملاقات کے لیے وقف نہیں ہو سکتے. جس کو شوق ہے وہ اتوار والے دن ہی آئے، یہ مشکل ہے. پھر سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں. ادھر تو ہم نے پورا پراپر سسٹم مینیج کیا ہوتا ہے نا، تو گو اب کافی حد تک معاملات سیٹل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود یعنی ایک معاملات تو رہتے ہیں. یہ سیکیورٹی ایشوز بالکل آخر میں ہیں، اور یہ بھی میں ان لوگوں کا دل رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہوں جن کو میری سیکیورٹی کی کوئی ضرورت سے زیادہ فکر پڑی ہوئی ہوتی ہے. ادروائز تو میں اس کے اوپر گفتگو کرنے کو بھی صحیح نہیں سمجھتا ہوں. سیکیورٹی تو اللہ تعالیٰ کی ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے بارہا کہا ہے اپنے مخالفین کو کہ خدا کے لیے جو کچھ میں ریکارڈ کرا کے یوٹیوب پہ چڑھا چکا ہوں نا، آپ میرے پیچھے پڑنے کی بجائے نا یوٹیوب کی ہارڈ ڈسک جو وہاں پڑی ہے نا امریکہ میں، اس کے اوپر کوئی خودکش حملہ جو ہے نا وہ کریں. لیکن وہ تو لبڑی بھی نہیں ہوتے، ایکڑ سے پھیلی ہوئی ہے، ایک کتوں پتہ لگے گا. اور بلکہ انہوں نے تو وہ بھی بیک اپ رکھا ہوا ہے، اڑواؤ گے تو بیک اپ پھر دوبارہ کر دیں گے. تسی وہ دی فکر کرو، پھر وہ تے کر دو گے. تو جو دنیا میں ہزاروں لوگوں نے مجلس ہماری اپلوڈ ہو کے ود ان فیو آورز ہزاروں لوگ اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے ڈیسک ٹاپ میں رکھتے ہیں اور واٹس ایپ پہ کلپ بنا کے آگے دیتے ہیں. سر یہ کدھر ختم کریں گے؟ یہ تو ایک وائرل ڈیزیز، مدنی ڈیزیز، جس کا یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا وہ بایولوجیکل ویپنز ہوتے ہیں نا، تو یہ ایک آپ سمجھ میں ای ویپنز ہیں. تو اس کے آگے تو اب بند نہیں باندھا جا سکتا اللہ کے فضل سے. اور پھر اتنے لوگ پیدا ہو چکے ہیں اب تو لوگوں کو وہ ساری سچائیاں پتہ. اور ہماری دعوت کی سب سے بڑی خوبی پتہ کیا ہے؟ ہم نے اس دعوت کو صرف عام نہیں کیا بلکہ ہزاروں ایسے لوگ پروڈیوس کر دیے ہیں جن کے اندر یہ کیپیبلٹی پیدا ہو گئی ہے کہ خود مکتبۃ الشاملہ یوز کر دینے، خود جناب وہ چیزاں کٹ کے تو لوگوں نے منہ مار چھڑتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق میرے رہنے یا نہ رہنے سے نہیں ہے، کیپیبلٹی لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے نا. تو ایک الٹرنیٹو یعنی ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے، تو لوگ رابطہ کر رہے ہیں خود بخود اپنے اپنے لیول کے اوپر دعوت لے کے چل رہے ہیں. تو اس کے اوپر میرے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ہاں آج سے 7-8 سال پہلے جب سٹارٹ کی تھی اس وقت آپ کہہ سکتے تھے. اب تو یہ حصول برکت کے لیے کام چل رہا ہے. لوگوں کے مشورے آلموسٹ تمام ٹاپکس ایڈریس ہو چکے ہیں اللہ کے فضل سے. جو نئے ایشوز آتے ہیں اس پہ ہم بول دیتے ہیں، وہ نہ بھی بولیں تو میں نے لوگوں کو مشکات کا تعارف، قرآن کا تعارف، تفاسیر کا تعارف، پھر کیپیبلٹی ایسی ڈیولپ کر دی ہے کہ وہ لوگ خود بخود چیزیں تلاش کر لیتے ہیں. بلکہ جب مجھے بھی ضرورت پڑتی ہے میں غلام محی الدین بھائی کو کئی بار فون کر کہتا ہوں جی یہ فلاں چیز ہے، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ جی وہ فلاں جگہ آپ کو مل جائے گی، آپ ڈھونڈیں، پی ڈی ایف ملے گا، یہ مجھے کر کے بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح کے کئی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنے اپنے لیول کے اوپر، تو وہ میرے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. تو میں یعنی اس وجہ سے میں یعنی سیکیورٹی کا ایشو بالکل ثانوی ہے، اصل میں ٹائم مینجمنٹ ایشو ہے.
پھر ہر بندی خواہش ہوتی ہے میں خود سے جا کے ملوں. ایک بندہ مجھے بتائیں کتنے بندوں کو مل سکتا ہے, کتنے بندوں کے فون سن سکتا ہے؟ یہ تو آپ کا کہنا ہی آسان ہے نا. اگر آپ کو ہزاروں لوگ روزانہ فون کریں تو آپ تو بہرے ہو جائیں گے. اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ کا کام ہے آپ وہ کام کریں, ٹھیک ہے نا. یعنی میں اگر اس چیز کی فکر میں پڑ جاؤں کہ عثمان بھائی نے جو ہے وہ کتنے سموسے منگوائے ہیں, اور میں 3-4 اس میں سے سیمپلنگ کروں کہ بھی آلو کتنے پے سن, تو میں پھر یہی کام کراں گا. بس ٹھیک ہے, ڈیوٹی سائڈ یہ ڈاک روزانہ کی درجنوں ڈاکیں جا رہی ہیں, اور ان کی مالیت پہ آپ جائیں تو لاکھوں روپے کی مالیت بنتی ہے مہینے کی. میں نے کبھی کسی سے کوئی معاملات نہیں ڈسکس کیے جی کتنا کر رہا ہے, کوئی یہ کر رہے ہیں, وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے سسٹم. ہمارے ندیم بھائی لے کے چل رہے ہیں, اور عثمان بھائی ہیں, ملک علی صاحب ہیں, ابرار بھائی ہیں, عثمان بھائی ہیں, سارے لوگ لے کے چل رہے ہیں. تو اپنی اپنی ڈیوٹی سب نے بانٹی ہوئی ہیں. تو یہ ایک معاملات چل چکے ہیں, PDF میں آ چکے ہیں, اس لیے اب کوئی ٹینشن والا معاملہ نہیں. ملاقات کے لیے اتوار کا دن ہے سر, اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے. کرنا کیا آپ نے, ملاقات کر کے کہ منو ہاتھ لانا ہے, یہی کرنا. تصویر بنوانی ہے, اس سے کیا نکل آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. اصل چیز ہے کہ جو آپ کو بات پتہ چلی ہے نا, اب آپ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں, اپنے رشتہ داروں کی کریں, اپنے دوستوں کی کریں. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے, غزوہ خیبر کے موقع پہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی نا, نبی علیہ السلام نے سیدنا علی کو اپنے مبارک ہاتھوں سے ذرا باندھ کے جب بھیجا نا میدان جنگ میں, تو پتہ ہے پہلی نصیحت کیا کی؟ اے علی ان کو جا کے پہلے دعوت دینا. اگر تیری وجہ سے ایک بندے نے بھی ہدایت قبول کر لی نا, تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہوگا. جا رہے میدان جنگ میں, پہلے دعوت سامنے رکھ لیں, ٹھیک ہے. تو آپ بھی دعوت کا کام کریں, بجائے کہ آ کے میرے ساتھ مسافہ کر کے سیلفی بنانے کے یا مجھے لائیو دیکھنے کے. اس سے کچھ نہیں ملنا آپ کو. ہاں, نبی علیہ السلام کو دیکھنا ایک سعادت ہو سکتی ہے, وہ ہے یقیناً کہ بندے کو ایک صحابیت کا درجہ مل جائے گا.